زندگی بھر مناظرہ کرتے رہے، اپنے دلائل کے ذریعے سے، براہین کے ذریعے سے اپنے مخالف کو شکست فاش دیتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، یہ سب سمجھاتے رہے۔ لیکن جب رضا کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، شیطان آ گیا، ابلیس آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ امام راضی یہ بتا کہ خدا ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت امام راضی نے دلیل دی، شیطان نے اس کو کاٹ دیا، کیونکہ وہ معلم الملکوت رہ چکا تھا نا، وہ تو راندہ درگاہ ہونے سے پہلے وہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، اور اس کو داؤں پیچ سب معلوم تھا، تو اس نے دلیل کاٹ دی۔ امام راضی نے دوسری دلیل پیش کی، اس نے وہ بھی دلیل کاٹ دی۔ امام راضی نے تیسری دلیل پیش کی، اس نے وہ بھی دلیل کاٹ دی۔ امام راضی نے چوتھی دلیل پیش کی، اس نے وہ بھی دلیل کاٹ دی۔ امام راضی دلیل پیش کرتے گئے، شیطان ہر دلیل کو کاٹتا گیا، شیطان ہر دلیل کو کاٹتا گیا۔ آخر 100 دلیل حضرت امام راضی نے دی کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، یہ دلیل لو، وہ دلیل لو، وہ دلیل لو، اور ہر دلیل کو شیطان کاٹتا رہا۔ نزا کا وقت قریب ہے، نزا کا وقت قریب ہے۔ اب حضرت امام راضی اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے مناظر ہونے کے باوجود حضرت امام راضی اب سش و پنج میں ہے، اب سوچ رہے ہیں کہ میں جو بھی دلیل پیش کر رہا ہوں، ہر دلیل کو شیطان کاٹ دیتا ہے، میں جو بھی دلیل پیش کرتا ہوں ہر دلیل کو ابلیس کاٹ دیتا ہے۔ آخر جب پریشان ہو گئے، اپنے پیر کی طرف لو لگائی، اپنے مرشد کی طرف لو لگائی، عرض کیا اے نجم الدین کبریٰ، اے میرے پیر و مرشد، شیطان کو میں 100 دلیل دے چکا ہوں خدا کی وحدانیت پر، ہر دلیل کو یہ کاٹ رہا ہے، آخر کیا کیا جائے؟ بہت دور آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ وضو کر رہے تھے، آپ نے وضو کرتے ہوئے اپنے لوٹے کو پھینک دیا اور ارشاد فرمایا اے راضی تم گھبراتے کیوں ہو؟ تم شیطان سے کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات شیطان بھاگ جاتا ہے، حضرت امام راضی کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا سمجھا آپ نے؟ یہ اولیاء کرام کو معمولی مت سمجھیے، بے شک۔ اولیاء کرام کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا کیا ہے، ان کے دامن کرم سے جو وابستہ ہو جاتا ہے، ان کے طفیل رب کائنات اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہی میں عرض کر رہا تھا حضرات، ان اولیاء سے محبت کرنے کا حکم ہمیں اللہ و رسول نے دیا ہے، بے شک۔ ان اللہ کے بندوں سے محبت کرو۔ حضرات ایک حدیث سماعت کیجیے، آپ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص ایک اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا۔ کس سے ملاقات کرنے کے لیے؟ مومن بھائی سے۔ مومن بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا۔ ادھر پروردگار عالم نے ایک فرشتے سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم چوراہے پہ جا کر بیٹھ جانا، وہ شخص ادھر سے آئے گا اور اس سے ملاقات ہوگی، اس سے کہہ دینا کہ میری طرف سے اس کو پیغام پہنچا دینا کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات وہ شخص چلا، راستے میں چوراہے پر جا کر وہ اللہ کا مقدس فرشتہ بیٹھ گیا انسانی شکل و صورت میں۔ وہ شخص چلا، جب وہاں پہنچا سلام علیکم ہوا، خیریت پوچھی گئی۔ اللہ کے فرشتے نے پوچھا جو انسانی شکل میں آئے تھے تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں فلاں گاؤں کی طرف۔ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ آخر کیوں اس سے ملاقات کرو گے؟ کیا تمہارا وہ بھائی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تمہارا رشتہ دار ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیا تمہارے اوپر اس کا کوئی احسان ہے؟
जो एहसान चुकाने के लिए तुम जा रहे हो। उसने कहा कि नहीं, तो आखिर ये बताओ कि तुम जो उस गांव की तरफ जा रहे हो, उससे मुलाकात करने के लिए जा रहे हो, आखिर तुम क्यों जा रहे हो, वजह क्या है तुम्हारे जाने की? हजरात गौर से समाप्त कीजिएगा। उसने कहा कि ए खुदा के बंदे, मैं उस शख्स से सिर्फ इसलिए मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं कि वो मोमिन बंदा है अल्लाह का, वो मेरा मोमिन भाई है। मैं उससे इसलिए मोहब्बत करता हूं कि वो खुदा का मोमिन बंदा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। उस फरिश्ते ने कहा कि सुनो सुनो, मुझे कोई आम इंसान मत समझना, मुझे इंसानी शक्ल और सूरत में देखकर तुम इंसान मत समझना, बल्कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, अल्लाह का फरिश्ता हूँ। रब्बे कायनात ने मुझे तुमसे यही बात करने के लिए यहाँ पर मुकर्रर फरमाया है कि मैं तुझे खुशखबरी दूं कि जिस तरह से तुम अल्लाह के उस मोमिन बंदे से मोहब्बत करते हो, उसी तरह से तुम्हारा परवरदिगार भी तुमसे मोहब्बत फरमाता है। हमारा परवरदिगार भी तुमसे मोहब्बत फरमाता है। अब मुझे इस जगमग जगमग माहौल में कहने का हक दिया जाए कि एक बंदा अगर अपने मोमिन भाई से मोहब्बत करता है तो परवरदिगार आलम की रहमत जोश में आती है और वो ये पैगाम देता है, मैं मुज़्दाए जाफिज़ा सुनाता है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो जो अल्लाह का मोमिन बंदा अल्लाह के वली से मोहब्बत करेगा, बताओ परवरदिगार आलम उससे कितनी मोहब्बत फरमाएगा, कितनी मोहब्बत फरमाएगा। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, ये मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। और इस मोहब्बत करने का हुक्म हमने नहीं दिया, हमारे स्टेज के उलमा ने नहीं दिया, आज के उलमा ने नहीं दिया, बल्कि एक हदीस शरीफ आप सुनिए कि अल्लाह के इन वलियों से मोहब्बत करने का हुक्म कौन दे रहा है, कौन हुक्म दे रहा है, सुनिए जरा, अंदाजा लगाइए। हदीस शरीफ में आया है, बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को बुलाकर इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्राइल, ये जो जमीन पर चलने वाला इंसान है, इस इंसान से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो, इसलिए कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तो हजरत जिब्राइल अमीन भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्राइल, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो और आसमान के फरिश्तों से कह दो कि वो सब के सब उससे मोहब्बत करें। तो हदीस पाक में आया है कि आसमान के सारे फरिश्ते उस बंदे खुदा से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे जिब्राइल, मैं जमीन पर चलने वाले फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। आसमान के सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करें और जमीन वालों के दिलों में डाल दो कि वो सब के सब उससे मोहब्बत करें। हजरत जिब्राइल अमीन जमीन वालों के दिलों में ये उस शख्स की मोहब्बत डाल देते हैं तो जमीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। हजरत ये हदीस पाक में आया है, मोहब्बत करने लगते हैं। अब आप बताइए कि ये हजरत सुल्तान शमसुद्दीन शाह है, इनके मज़ार पर आने का हुक्म ना हमने आपको दिया ना इन्होंने आपको दिया, बल्कि आपके दिल में, आपके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मोहब्बत डाल दी। इसलिए हम भी आए हुए हैं, आप भी आए हुए हैं। पता ये चला अल्लाह के वलियों का वो दरबार होता है कि उनसे मोहब्बत करने का हुक्म कोई दुनियादार नहीं देता, बल्कि हम सबका परवरदिगार देता है। हमारी दुनिया भी संवर जाए। कलीमुल्लाह के जमाने का वाक़या, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में एक शख्स था जो दिन भर गुनाह करता, रात भर गुनाह करता। उसके गुनाह की वजह से उसके आसपास के लोग भी उससे नफरत करते थे और यही नहीं, उसके घर वाले भी उससे नफरत करते थे। उसके इस कदर बढ़ गए थे हजरात, जब उस शख्स का इंतकाल हो गया तो वो शख्स जो है जब इंतकाल कर जाता है, उसके घर वालों ने उसको न नहलाया, न दफनाया, न कफनाया,
بلکہ ایک کوڑے خانے پہ لے جا کر کے ڈال دیا. لوگ اس سے نفرت کرنے لگے اور کہنے لگے یہ شخص ہے کہ جو روزانہ رات و دن اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑاتا تھا، شراب پیتا تھا. یہ شخص جو ہے بدکاری کیا کرتا تھا. لوگ نفرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے اور چلے جاتے. لیکن حضرات اس کے مقدر پر قربان جائیے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو حکم ہوتا ہے، اے موسیٰ جاؤ فلاں مقام پر میرا بندہ ہے، اس کو بغیر کسی یار و مددگار کے لوگوں نے پھینک دیا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ میرا یار ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا مقبول ہے، وہ میرا محبوب ہے. جاؤ اپنے نورانی ہاتھوں سے اس کو غسل دو، اپنے نورانی ہاتھوں سے اس کو کفن دو، اپنے نورانی ہاتھوں سے اس کو قبر میں لٹاؤ، اس کے بعد تم میرے پاس آنا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ کا حکم ہوتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں. دیکھا کہ واقعی میں یہاں ایک بے گور و کفن انسان پڑا ہوا ہے. لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وہ شخص ہے کہ جو رات میں بھی خدا کی نافرمانی کرتا تھا اور دن میں بھی خدا کی نافرمانی کیا کرتا تھا. یہ شخص بڑا مکار تھا، یہ شخص بڑا گنہگار تھا، سیاہکار تھا. اس لیے اس کے گھر والوں نے اس کو بغیر کسی دفنانے کے کوڑے خانے پہ ڈال دیا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا اے پروردگار عالم، آخر کیا وجہ ہے کہ جس سے سب لوگ نفرت کریں اس سے تو محبت کرے؟ کیا جس سے سب لوگ نفرت کریں اس سے تو محبت کرتا؟ اے پروردگار اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو چونکہ حکم ملا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے نورانی اور اپنے نورانی ہاتھوں سے بس ہو گیا، اپنے نورانی ہاتھوں سے اس کو نہلایا، اس کو کفنایا، اس کو دفنایا. دفنانے کے بعد کوہ طور پر پہنچے، اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا. رب سے جا کر عرض کیا مولا آخر تیرا بھید تو جانے، تیرا راز تو جانے. پروردگار اس کی وجہ کیا ہے جس سے سب لوگ نفرت کرتے ہیں اس سے تو محبت کرتا ہے، اس کو تو اپنا مقبول بندہ بتا رہا ہے، اس کو تو اپنا محبوب بندہ بتا رہا ہے. اے پروردگار آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم اللہ تھا تو وہ بڑا گنہگار، وہ بڑا سیاہکار تھا، وہ بڑا بدکار تھا، لیکن روزانہ سوتے وقت وہ میری بارگاہ میں توبہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے پروردگار عالم اگرچہ میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں بدکار ہوں، لیکن میں تیرے گنہگار بندوں سے نفرت کرتا ہوں. اے پروردگار اگرچہ میں تیرا نیک بندہ نہیں ہوں لیکن میں تیرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں، تیرے ولیوں سے محبت کرتا ہوں، تیرے پاک باز بندوں سے محبت کرتا ہوں. اے موسیٰ اس کی یہی ادا مجھے پسند آ گئی، میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا اور میں نے اپنی بارگاہ کا مقبول اور محبوب بندہ اس کو بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیک بندوں کی محبت کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گنہگار کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس گنہگار کو اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے. اگر آج ہم بھی اللہ کے سچے بندوں سے محبت کریں، اللہ کے مقبول بندوں سے محبت کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کا مقبول بنا سکتا ہے. اس لیے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان اولیاء کرام کے دامن کرم سے ہم سب